الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فقد قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. أعوذ بالله صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین کرام، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا، آپ کی ولادت کا یہ مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ بات ذہن میں رہے کہ حلیمہ سعدیہ نے جیسے آپ کو دودھ پلایا ہے، ایسے ہی صوبیہ نے بھی دودھ پلایا ہے آپ کو۔ وہ بھی دودھ پلائی ہیں اور انہوں نے بھی حلیمہ سعدیہ کے بعد صوبیہ نے دودھ پلایا ہے۔ اور ایک بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آئی، ان میں ابتدائی طور پر جو وحی آئی، ابتدائی طور پر جو وحی آئی ہے، جو آیات اتری ہے، ان میں سے یہ ایک آیت یہ بھی ہے: قم فانذر وربک فکبر۔ اے اللہ کے نبی، ٹھہریے اور لوگوں کو ڈرائیے آخرت کے عذابات سے، برائی کے بعد جو بدلہ ملے گا ان کو، انجام سے انہیں باخبر کیجیے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجیے، اللہ کی بڑائی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو بتایا اور اللہ کی بڑائی کو بیان کیا اور بتا دیا کہ کائنات میں پوری کی پوری چھوٹی ہے، سب مخلوق ہیں، چھوٹے ہیں، خالق ہی ایک ہے جو سب کا بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، بہت بڑا نہیں، سب سے بڑا، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ دوستو، یہ ہم روزانہ نمازوں میں اللہ اکبر کے ذریعے سے بھی اس کو دہراتے ہیں، اللہ سب سے بڑے، اللہ، مؤذن بھی کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ، سنتے بھی ہے، اپنی نمازوں میں ہم دہراتے بھی ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لیکن معنی کی طرف اور اس کے مطلب کی طرف توجہ نہیں دیتے تو اس کا جیسا فائدہ ہونا ویسا نہیں ہوتا۔ اگر ایک بڑا اگر بیٹھ جائے ذہن میں کہ اللہ ہی بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، تو دوستو آدمی کے دل سے پوری کائنات کا ڈر اور خوف نکل جائے گا۔ کوئی بڑا نہیں، ایک ہی بڑا ہے، سب چھوٹے ہیں۔ جن کو دنیا بڑا سمجھ رہی ہے سب چھوٹے، کچھ بھی حیثیت نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا، بڑے بڑے بادشاہوں کا جب دم نکل گیا نا، کیا حیثیت رہے گی؟ جن کے پاس فوجیں تھیں، توپوں کی سلامی ملتی تھی جی، اور جب وہ جس راستے سے گزرتے تو 24 گھنٹے 48 گھنٹے پہلے سے پہرے دونوں طرف۔ اب کہاں ہیں وہ لوگ؟ کون؟ کیا ہے؟ کیا ہے اس میں؟ کچھ بھی تو نہیں۔ اور زندگی میں وہ کر کیا سکتے تھے؟ بڑا سا بڑا آدمی دنیا کا، وہ کر کیا سکتا؟ ذرا بتاؤ۔ اپنی چھینک کو روک نہیں سکتا صاحب، اپنی آنے والی چھینک کو نہیں روک سکتا ہو، سردی اور کھانسی کو نہیں روک سکتا ہو، کچھ بھی نہیں۔ ایک بڑا اللہ ہی سر کوئی۔
یہ اگر دل میں بیٹھ جائے میرے دوستو، بزرگوں، دوستو، ہمارے دلوں سے خوف ڈر نکل جائے گا اور ایک اللہ کی بڑائی کے سامنے ہمارے سر جھک جائیں گے، اس کی عظمتیں ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے گا۔ یہ ہم روزانہ بولتے اللہ اکبر نمازوں میں، لیکن دل میں اترا نہیں ہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ اللہ ہی بڑے، پوری دنیا ایک طرف، ہمارے کاروبار ایک طرف، ہمارے دولت ایک طرف، ہماری تجارت ایک طرف، کوئی چیز کام آنے والے نہیں، کام آنے والی ہے تو اللہ ہی کے ساتھ ہے، بس نفع نقصان اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت کے بعد میں، بعثت کے بعد میں آپ نے اس کو پھیلایا کہ لوگوں دیکھو اس کائنات کا بڑا ایک ہی، کوئی اور بڑا نہیں ہے یہاں پر۔ اور ایک بات سلسلے مرض کرنی یہ ہے، وہ یہ ہے میرے دوستو، دیکھیے خود اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ پاک نے احسان کیا محمد رسول اللہ کو دنیا میں بھیجا کر، احسان کو جتلایا، تو کتنا بڑا احسان ہے، کتنی بہت بڑی نعمت ہے کائنات کی، وہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانا۔ تو ظاہر بات ہے اس کے اندر خوشی تو ہوگی، پوری کائنات میں خوشی، پھر اللہ نے خود کہا ہے کہ احسان کیا، تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت بن کر آئے ہیں پوری کائنات کے لیے، اور ہم سب کی ہدایت کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیلے میں ہم کو ایمان کی دولت ملی، ٹھیک ہے، تو ظاہر بات ہے بہت بڑی خوشی ہے۔ دیکھیے دوستو، اسلام میں خوشی کے اظہار اور غم کے اظہار کی بھی حدود ہیں، ان حدود کے لحاظ کیا، اور وہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، کوئی اور نے، وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ پھر خوشی کا اظہار کیسے کیا جائے، غم کا اظہار کیسے کیا، حد ہے اس کی۔ غم کے اندر آپ جو بولے بولتے چلے جا رہے ہیں، نہیں بول سکتے۔ غم ہے، غم کا پہاڑ ٹوٹا ہے، آپ کے اوپر مصیبت ہے، لیکن مصیبت میں کس حد تک آپ جا سکتے ہیں وہیں تک جانا ہے۔ اسلام نے بارڈر دے دیا ہے، حدود دے دیا، وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارڈر بتا دیا، اس حد میں رہ کے آپ غم منا سکتے ہیں، غم کر سکتے ہیں۔ جیسے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کے انتقال ہوا ابراہیم کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور آنسو بہتے جو جملہ آپ نے کہا یہ فرمایا کہ انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، ابراہیم تمہارے جدائیگی سے ہم غمگین ہیں، لیکن ہم وہی بولیں گے جس سے اللہ راضی ہو۔ دل غمگین ہے، آنکھ آنسو بہا رہی ہے، لیکن زبان پہ وہی الفاظ آئیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ ایسے غم کے وقت میں بھی ناراضگی، اللہ کو ناراض کرنے والے کلمات نہیں کہیں گے، تو غم کے حدود ہے، بارڈر ہے۔ ایسے ہی خوشیوں کے بھی بارڈر ہے، حدود ہے، اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتائے خوشیوں میں کیا کرنا۔ وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک، آپ کی تشریف آوری بہت بڑی خوشی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن اس کی خوشی کا اظہار کا کیا طریقہ ہے؟ وہی طریقہ اپنانا جو قرآن حدیث نے دیا ہے، حدود کو پھلانگنا نہیں، بارڈر نہیں پھیلانا۔ خوشی میں، وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں در شریف کا اہتمام کیجیے، درود شریف تہیہ کیجیے 12 ربیع الاول کو، کہ اب ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے انحراف نہیں کریں، وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑ لیں گے۔ اس سے 1 سیٹ خوشی نہیں ہوگی، 2 سیٹ پہ خوشی ہوگی، اس سے وہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوگی۔ اس سے تہیہ کیجئے، اب سے میں نمازوں کی پابندی کروں گا، کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن کیجئے، کر سکتے ہیں آپ۔ میں ان تمام چیزوں سے رک جاؤں گا آج سے جس سے میرا رب اور میرے نبی ناراض ہوتے ہوں۔ تہیہ کیجیے، اللہ سے عہد کیجیے، آپ یہ خوشی کا موقع ہے، اس خوشی میں میں یہ کام کرتا ہوں کہ میں آج سے میرے نبی کو ناراض کرنے والی چیز نہیں کروں گا، کام نہیں کروں گا۔ آپ کیجیے،
وسلم کو خوشی ہوگی اس سے, اللہ کو خوشی ہوگی اس سے. ہم کام کر رہا ہیں. ولادت کے موقع پر خوشی کا ایک طریقہ ہے, عہد و پیمان کیجیے اللہ سے, ایسا ایسا کریں گے ہم. ٹھیک ہے. اور خاموشی سے غریبوں کی کفالت کیجیے, پریشان حالوں کی مدد کیجیے آپ. کسی مریض کی دوائیں کا انتظام کیجیے. حضور وسلم کی ولادت کا خوشی کا موقع ہے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے میں کام کر رہا ہوں, اللہ کی خوشی کے لیے بھی کام کیجیے آپ, یہ کام کرنے کا. لیکن یہ کیا ہے کہ ولادت کی خوشی میں ناچ رہے ہیں, یہ کہاں سے آیا؟ یہ غور سے ذرا سنو, سمجھو ذرا, یہ خوشی میں ناچنے کا کہاں ہے؟ خوشی میں اچھلنا کہاں ہے؟ خوشی میں روڈ جام کرنا کہاں ہے؟ لوگوں کو اذیت دینے کا کہاں ہے؟ تکلیف دینے کا کہاں ہے؟ بولا نہیں, خوشی یہ غلط نہیں ہے, خوشی صحیح ہے بھائی. اظہار کے جو طریقے ہم نے اپنا ہے یہ کہاں, یہ پوچھ رہا ہوں میں آپ کو. اور خوشی میں جذبے میں اتنے محو ہو گئے, اتنے آپے سے باہر ہو گئے کہ مسجد میں اذان ہو رہی ہے, نماز ہو رہی ہے, روڈ پہ پر ناچ رہے ہیں. کہاں ہے؟ بذرا سوچو میرے, کہاں ہے بولو, اب سنجیدگی اس کے بات کو لو آپ, کہاں ہے بولو آپ. نماز ہو رہی ہے اور ہم خوشی میں پاگل ہو رہے ہیں باہر. ارے اللہ کے بندو, اذان ہو رہی, نماز کو آؤ نا. نماز نہیں پڑھ کے اچھلتے آپ, یہ کیا ہے؟ راہوں کو تکلیف ہو رہی ہے, راستہ چلنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے, کہاں ہے بولو آپ. خوشی غلط ہے ایسا نہیں, اس کو نکال دو ذہن سے آپ. خوشی غلط نہیں, بہت بڑی خوشی ہے, نہ صرف ایمان والوں کے لیے, پوری کائنات کے لیے خوشی ہے. لیکن اظہار کا طریقہ کیا, وہ بات ہے, سوال وہ ہے. جیسے آپ کسی مفتی سے, عالم سے پوچھیں کہ بھائی سورج نکلتے وقت میں نماز پڑھنا چاہ رہا ہوں, صحیح ہے کیا غلط؟ اب جا کے بولے کیا عالم بول رہا, نماز نہیں پڑھنا بول رہا, غلط بول رہا. ارے بابا نماز نہیں پڑھنا, نماز تو صحیح ہے, نماز کو غلط نہیں بول رہے ہیں. وہ جو ٹائم ہے نا, وہ ٹائم غلط ہے آپ کا. اس کی وہ ٹائم میں پڑھنا غلط ہے, وہ بول رہے ہیں آپ کو. کعبۃ اللہ کے علاوہ کسی اور طرف رک کر کے نماز پڑھا, صحیح ہے کیا؟ غلط ہے, نماز کو غلط. ارے بیٹے بابا نماز کو غلط نہیں بول رہے بابا, تم جس سمت میں متوجہ ہو کے نماز پڑھے ہیں اس وجہ سے نماز غلط ہے بول رہے ہیں آپ کو. نماز غلط نہیں, ویسا نہیں ہے وہ. اسی طرح غصب کی ہوئی زمین پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ یعنی قبضہ کی ہوئی زمین پر نماز پڑھ رہے ہیں. آپ کسی معلم سے پوچھے تو بولے کہ نماز غلط نہیں ہوتی نماز. ارے بولے یہ کیا نماز غلط؟ ارے بابا نماز غلط ویسا نہیں ہے, وہ آپ غصب کی ہوئی زمین پہ پڑھے نا, اس بات سے نہیں ہوتی بول رہے نماز آپ کو. اس کو اچھی طریقے سمجھو بات کو, نہیں سمجھ رہی امت, سمجھ میں نہیں آ رہا, آنکھ پہ آ جا رہے ہیں. بہت بڑی نعمت ملی ہے 12 ربیع الاول کو, پوری کائنات پر احسان ہے, بہت بڑی نعمت ہم سب کو ملی ہے. اس نعمت کا کتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے, کتنی بھی خوشی ہو کم ہے. میں عرض کر رہا ہوں خوشی کا اظہار کا طریقہ آپ اس کو سمجھو. آپ اظہار خوشی کا, غم کا اظہار حدود شریعت میں رہ کے کیجیے. آپ ناچنا اور کودنا غلط ہے. ارے گانے بجانا غلط ہے.
جس ذات گرامی نے گانے کو حرام قرار دیا آپ اس کی خوشی میں گانے گاتے تو غلط ہے. جس ذات گرامی نے ناچنے کو غلط قرار دیا اس ذات گرامی کی پیدائش پہ آپ ناچتے ہو تو یہ عجیب ہے یار, کیا بات ہو رہی ہے بھائی, یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغنا ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع, اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ گانا یہ آدمی کے دل میں نفاق کو پیدا کرتا ہے, جیسے کہ پانی کے قطرات اناج کو اگاتے ہیں ایسا ہی نفاق کو اگاتا ہے اندر سے. آپ نے منع فرمایا اور مچھڑ رہے کود رہے ہنگامے کر رہے, اور ان کی ہی ولادت کی خوشی کے اندر مسجدوں کے سامنے جلوس ہے اور نماز غائب ہو رہی ہے ہمارے یہاں. ارے جس ذات گرامی نے یہ فرمایا تھا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے, اور ان کی یاد کی خوشی میں نماز غائب ہو جا رہی. ارے عجیب ہے یارو, یہ کیسا ہے, کیا طریقہ, کون بولے یہ کیا طریقہ ہے بتاؤ آپ. جس ذات گرامی نے یہ فرمایا تھا آخری وقت میں دنیا سے جاتے ہوئے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, لوگوں نماز کی حفاظت کرو اور اپنے باندیوں کے حقوق کی رعایت کرو. اس ذات گرامی کی خوشی میں نماز چھوڑ رہے ہیں, یہ کیسی خوشی ہے, کیا طریقہ ہے بتاؤ آپ. اس سے ہمارا نفس تو خوش ہو سکتا ہے, ہماری انا کو تو تسکین مل سکتی ہے, لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا سبب واللہ میں مسجد میں بیٹھ کر خوشی نہیں ہوگی, ناراضگی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کی ولادت کی خوشی کے اندر میری امت نماز چھوڑ رہی ہے, میری امت ناچ رہی ہے, ہنگامہ کھڑا کر رہی ہے. حتیٰ کہ مسجد کے سامنے کا جلوس ہے تو مسجد کی نماز پڑھنے والوں کی نمازوں میں خلل ہو رہا. یہ کیسی خوشی ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے دوستو, میں اللہ کے واسطے عرض کر رہا ہوں, حدود شریعت میں رہی, ہر مسئلے میں حدود بتایا گیا. شریعت ہر مسئلے میں حدود ہے, خوشی کے حدود ہے, غم کے حدود ہے. جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بھی اپنے حدود ہے, خوشی کے بھی حدود ہے آپ کی. اور ایک بات میرے دوستو بزرگوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی, سنانے کی, پھیلانے کی کوشش کیجئے, عہد کیجئے 12 ربیع الاول کو آپ کہ میرے نبی کی خالص سیرت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کے دنیا سے جانے تک ایک پورا ریکارڈ ہے. اللہ عزا خیر جیسے صحابہ کرام کو انہوں نے پورا ریکارڈ کر دیا, پورا ریکارڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش سے لے کے دنیا سے جانے تک پورا ریکارڈ ہے. وہ ریکارڈ قلم بند ہے, محدثین نے جمع کیا ہے. اس کو پڑھو, اس کو سنو, اس کو سناؤ, گھر میں بھی, مسجد میں بھی, مدرسے میں بھی, اسکولوں میں بھی, کالجوں میں بھی. آپ یہ کر کے دیکھو کتنا فائدہ ہوتا. اب ہمارے بڑے یہ آواز لگا رہے ہیں کہ بھئی غیروں تک اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پہنچاؤ, بالکل صحیح ہے سر آنکھوں پر, مگر مسئلہ یہ ہے اپنوں کچھ نہیں معلوم ہے. یہاں پر مسئلہ باہر کا نہیں, گھر میں آگ لگی ہوئی, یہاں پر نہیں معلوم ہے. سیرت النبی ہمارے پاس سب پڑھے جاتے, سب کتابیں پڑھی جاتی, لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے نام پر خالص سیرت کی بات ہو, سیرت کی کتاب ہو, یہ نہیں ہے ہمارے پاس, الا ماشاءاللہ کہیں ہو تو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احد, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں, نکاح, جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ کا قیام, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ کا قیام, آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیروں کے ساتھ جو رہتے تھے اور اپنوں کے ساتھ جو رہتے تھے,
گھر میں جو رہتے تھے، دوست احباب کے ساتھ جو رہتے تھے، مسجد میں رہتے تھے تو کیسا رہتے تھے، اپنے حجرے میں آرام فرماتے تو کیسا آرام فرماتے تھے، جو وفود آتے تھے ملنے تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا، آپ نے معاملات کیا تو قرضے لیتے تھے، قرضہ دیتے تھے تو کیسا کرتے تھے، آپ بچوں کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ تھا، بوڑھوں کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ تھا، ضعیفوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا، یتیموں کے ساتھ کیا، کہاں ہے پڑھ رہے ہم لوگ، معلوم ہے ہمارے اپنے کو نہیں معلوم، اپنے کو معلوم نہیں، ہم یہ کر لیے 12 ربیع الاول کچھ کھا کھلاؤ اور وہ وسلم کے لیے خوشی میں کرو، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، یہ جاؤ ہو جاؤ، کیا ہو رہا ہے اس میں؟ ہمارے پاس یہ سیرت نہیں ہے، ہمارے پاس وسلم کی زندگی کا نمونہ ہم نہیں پڑھتے، ہم نہیں پڑھاتے، ہم نہیں سنتے، ہم نہیں سناتے، اور غیروں کا نے کیا جا کے بولیں گے؟ وہی قصہ سنا تھا نا اس سے پہلے، ایک صاحب بولے کہ تو کلمہ پڑھنا آتا تیرے کو، پڑھ کلمہ پر، بولے غیر کو بولے کلمہ پڑھ، نہیں آتا صاحب جاؤ تو پڑھا دو، میں پڑھ لیتا ہوں تم پڑھاؤ، ٹھیک ہے پڑھا دو تم، بولا میرے کو نہیں آتا، بولے خالی دادا گیری کرنے آ رہا آپ کو، کیا آ رہا آپ کو؟ دادا گیری کرنے آ رہا آپ پڑھو پڑھو پڑھو، پھیلاؤ 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 ہو رہا ہے کہاں پہ ہے کیا نا؟ گھر پورا تاریک ہے، اندھیرے میں ڈوبا ہوا کرے، جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ہے، اس امت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا پتہ نہیں ہے، اس امت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امراض کا پتہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کا پتہ نہیں ہے، ہجرت کے واقعات اس امت کو نہیں معلوم، نہیں ہم کو کچھ بھی نہیں معلوم، ہاں ہمارے بچے ڈاکٹر ہیں، ہمارے بچے انجینئر ہیں، ہمارے بچے لندن کی یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، ہمارے بچے امریکہ کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، ٹاپ رینک ہے ہمارے بچوں کا، لیکن ان بچوں کو اگر پوچھئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کچھ احوال سناؤ، I don't know۔ تبلے بجاؤ، خوشیاں مارتے رہو، بلندی پہ جاؤ، آپ تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، تم بلندیوں پہ چلے گئے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمہارے پاس نہیں ہے، کیا خوشیاں منا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ میرے دوستو تلخ باتیں ہیں، حقیقت ہے جس امت پہ چڑھ رہی ہے، حقیقت ہے، میں جو بتا رہا ہوں آپ کو، میں اس امت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا، عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، چھوڑ دیا اس امت نے، بس ایک وقت پہ آئیں گے اور جناب جلسے کریں گے، سیرت کے جلسے کریں گے، دھوم مچے گی، بڑے بڑے مقررین ہوں گے جی، وہ نکات بیان کریں گے، 2-3 گھنٹے ہل جائیں گا پورا جی، پنڈال ہل جائیں گا، ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہوگا، بآخر دعوانا الحمدللہ، قصہ ختم ہو جائے، ختم ہو جائے۔ کیا ہوا؟ آئے، بیٹھے، کھائے پیے، چل دیے، اس کو فارسی والوں نے کہا نشستن گفتن برخاستن، کچھ بیٹھک ہوئی، کچھ کھائے پیے اور بولے، قصہ ختم ہو گئی بات، اب پنڈال رکھ دو، کرسیاں اٹھا دو، یہ اسٹیج ہٹا دو، پھر اگلے 12 ربیع الاول کو دیکھا جائے گا، کیا طریقہ ہے؟ تو تلخ باتیں ہیں، معاف کیجئے، یہ میرے دل کی آواز ہے، میں آپ تک رکھ رہا ہوں، اس امت نے بہت بڑی غلطی کی ہے، بہت بڑی غلطی کی ہے، کر رہی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام یہ ہے کہ آپ کی سنت کو اپناؤ، خوشی یہ ہے کہ آپ کی سیرت کو سیرے سے لگاؤ، خود کے مسجدوں میں، مدرسوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، گھروں میں پھیلاؤ، اس کو پڑھو، پڑھاؤ، پھر غیروں کے پاس بھی رکھو اس کو، بھی دنیا کا نقشہ وہ نہیں ہوگا جو آج ہو رہا ہے، آج نقشہ بدل جائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔